ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس دریا کی وجہ سے نہیں، یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے، یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا۔ 33 ملین پیپل متاثر ہوئے، 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے، نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے، یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے۔ میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے۔ میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، وہ پورا کا پورا پانی کے نیچے۔ ابھی پورا انتظامیہ، سول سوسائٹی، سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا، اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے، جو بھی پروکیور کر سکے، وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں۔ میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے، چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا، ہمیں بہت مدد مل رہا ہے، لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے، متاثرین اتنے زیادہ ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے، اور کرنے کا دل کرتا ہے، اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے۔ اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو، اور آپ کچھ چینلز کو کھولے، آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ، اس سے زیادہ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے، اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا، کھری فصل گئی۔ آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے، تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا، ان خاندانوں کا اثر ہوگا۔ لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں۔ کلائمیٹ ٹریجڈی، فوڈ انسیکیورٹی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی، اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے۔ اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو، جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے، وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے، جو کہ ہیں، اگر ہمارا نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے، جو کہ ہے، پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods?
آئی تھنک سی ایم مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں. انتظار کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہیں ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 پاکستان ہو. اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک, ہم وہاں بھی ایک ہمارا کراچی شہر میں کبھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. That I'm not counting in the 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے, انسانیت کو ترجیح دے کے, سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا, اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 ملین پیپل افیکٹڈ, 16 ملین are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرے اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں, 2011 میں, اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے احسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا.
اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر این جی اوز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اب قصور تو نہیں ہے. جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شرجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی, پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے جو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی, آگے نکل گئے, میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب, بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز, کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے, وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا, نہیں ملا, نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں, اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں, جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں, ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں, آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں, سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ ہیں, بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایس ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہیں, یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے, لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے, ان کی دادرسی ضروری ہے, اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا, کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ بیانیہ ختم ہو جائے گا. نہیں ملا, نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا, کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے, دیتے نظر آئیں گے, تو اس کا اچھا میسج آئے گا. ریلوی صاحب, آپ کا سوال بہت اچھا تھا, اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے, نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات, I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو, لیکن پورا جو مطالبات ہوگا, کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا, یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا, یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا, تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے, ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز, نہ صرف ایم پی ایز, ایم این ایز, لوکل گورنمنٹ, زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے, پارٹی کے تنظیمیں, پارٹی صدر, سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے, اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں, لیکن اب کچن کتنے لیے, میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں.
وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں، کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو. الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے، 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیں، لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ، تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لاڑکانہ ڈوب رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ. اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اضلاع متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھنا ایک پرفیکٹ وے ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ سمجھے گے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. میرا سوال یہ ہے کہ صرف بقول آپ کی بلکہ ہم نے بھی آپ کو دیکھا ہے کہ وہ مکمل طور سے سوال، تو کیا سندھ کی نئے صرف سے تعلیم کا کوئی پلان بالکل آپ کے ذہن میں ہے؟ کیونکہ ماضی 15 سال سے ماشاءاللہ آپ کے 15 تعلیم شروع ہے، کوئی مثالی کے ایک یونین کاؤنسل بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ایسی نہیں بنوا سکی. آپ کا اپنا حلقہ ہے لاڑکانہ، وہاں کوئی بہتر اسپتال ابھی تک آپ نہیں دے سکے. کراچی کے اسپتالوں کا نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن وقت سے دیکھیں کہ میرا بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے، اور میرے جس طرح آپ کے والد کے علاج کے لیے آپ کا مسئلہ ہے، تو میں نے اپنا والد لاڑکانہ کے اسپتال میں شخص سے دیکھا ہے ایمرجنسی. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کریں گے، کوئی اچھے اسپتال، کوئی اچھے ماڈرن ولیج، کوئی اچھے صرف ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. ساتھ ساتھ چھوٹا سا روڈ خان صاحب کو اربوں روپے ملے ہیں. خان صاحب اور کون؟ عمران خان صاحب کو اربوں روپے ملے تھے ملک کے ذریعے یا مستقبل سے،
وہ آپ کو چاہیے کوئی فلم کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس میں کسی کو آپ نے جہاں تک بہتر بنانے کی، میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا، لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا، سندھ کی تاریخ ایک طرف اور وہ 10 سال ایک طرف۔ آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے، چلے آپ مانیں کہ میں نے کمبر شہزاد کوٹ اور لڑکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا، کہ آپ اس تھرفارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی سٹیشنز کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے، اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ، تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے، اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر، ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے، اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا۔ آپ نے لڑکانہ کا ذکر کیا، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو آج بھی لڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا، مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا، چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے، بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے۔ تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں جو ہمارا پرانا شکایت ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے۔ جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا، اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا، سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو، ہمارا ایریگیشن انفراسٹرکچر کو، جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں، لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا، ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے۔ اب ماڈل ولیج ایک نہیں، انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے۔ خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں۔ چیئرمین صاحب، میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں۔ جی آپ کارکنوں نے جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گئے ان کا چیئرمین گم ہو گئے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دے گا، تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں، آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہوگے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی، وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ ایک بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلیں، وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس پر غداری کی سرٹیفکیٹ آئی، تو وہ بھی ہم نے دیکھا۔ صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں، ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا، وزیر اعظم بنا، کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس سے یا اسے ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا، اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں، مگر جو اب جس سیلاب سے، جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں، اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے،
کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کریں، تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں، انصاف کریں۔ جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے۔ اور شکر الحمدللہ، جیسے آپ نے کہا، یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے، وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت، پاک افغانستان، اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے۔ لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے۔ اتنا دیر میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ ضرور جائیں۔ جہاں اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مزید مدد کرتے رہیں۔ اگر دوسرے علاقے سے آ کے مدد کرنا چاہتے ہیں، پلیز آپ آئے۔ اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں۔ جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں، لیکن اس لیے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز۔ 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ، اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے۔ میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو، چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو، چاہے یہ لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے۔ آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے، میرے لیے مدد کرے، تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، تیر کے نمائندے منتخب کر کے، حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے، وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے۔ گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں، وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس سے ہم کام کروا سکیں گے۔ تو وہ ایک بیسک اپیل ہے۔ جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا۔ سنجے سادھوانی آپ نے کے ذریعے دنیا سے لاکھوں ٹن امداد پاکستان لائی، لیکن این ڈی اے میں وہ امداد آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ میں متاثر ہوئے ہیں، 10-15,000 20,000 ٹینک حکومت کو دیے۔ چیئرمین این ڈی اے میں بھی وزیر اعلیٰ سے یا مودی کی تھی سے ملاقات، خبر ہم تک تو نہیں پہنچی۔ 20-22 دن کے سیلاب علاقوں میں کام کیا، تو وہاں این ڈی اے میں کچھ نہیں کری جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ تھا۔ تو اس متعلق آپ کو وزیر اعظم کی تو نہیں سنیں گے، لیکن جن کی جو سنیں گے ان سے بات کریں گے کہ این ڈی اے میں سندھ میں کام۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی ایم اے کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں، فوج وہ باندھ رہا ہے۔ سب کچھ اپنے کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے۔ میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا۔ میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن، کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سی جہازیں آئے ہیں، لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے،
वो फिर भी कम पड़ता है। तो इसलिए हमें बार बार बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप उनके वो वेबसाइट, आई नो कि पीडीएम में अपने वेबसाइट पे सारा फिगर्स डालते हैं, तो आपको उधर से मिल सकते हैं। अभी मुझे अपडेट तो याद नहीं है, मगर वहाँ आपको वो देखेंगे कि सिंध हुकूमत को क्या मिल रहा है, पीडीएमए क्या के थ्रू क्या जा रहे हैं, एनडीएमए के थ्रू क्या जा रहे हैं, एनडीएमए के थ्रू क्या फौज की तरफ जा रहे हैं, क्या सूबाई हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, और किस तरीके से सारे वो सामान आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला जितना हमने अभी अपना जो फ्लैश अपील है, पहले 160 मिलियन का फ्लैश अपील था, वो अब हम मज़ीद भरा रहे हैं, मोर देन 800 मिलियन, एंड दैट इज़ जस्ट फॉर दी रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटीज़। रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए हमें एक वो जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल और फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलके एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके मुताबिक चाहे वो हमारा डेट हो, चाहे हमारा अखराजात होगा जो रिहेबिलिटेशन में, उस कॉन्सेप्ट में हम मदद मांगेंगे। कामरान जियो मेरा सवाल ये कि आपने पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने दौरा भी किया पाकिस्तान का, तो पहले कहा जा रहा था कि $15 बिलियन शायद चाहिए होंगे, आज आपने बताया कि $30 बिलियन की हमें रिक्वायरमेंट। उस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की जिस तरह से तबाही यहाँ पर हुई है, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान सोच रही थी। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी की जानिब से किया जाने वाला करप्शन का वो प्रोपेगेंडा है जो पीडीएम की लीडरशिप पे लगाया जाता है? और दूसरा सवाल ये कि पीटीआई की जानिब से बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो इमदाद तकसीम हो रही है वो सैलाब ज़्यादा पीटीके में आया, लेकिन जो इमदाद है वो तो जहाँ तक इंटरनेशनल मदद की बात है, मुझे ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। हमने अभी तक मांगा नहीं है हमारा रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की मदद। हम सिर्फ अपना जो रिलीफ और रेस्क्यू असिस्टेंस है उसमें मदद मांग रहे हैं, जो कि पहले हमारा फ्लैश अपील 160 मिलियन का था, वो या पैसा में या इन काइंड। ज़्यादातर हमने खुद भी रिक्वेस्ट किया कि इन काइंड इज़ बेटर देन रादर देन बाइंग, तो इन मनी और इन काइंड। पहले हमारा 160 मिलियन का खुद का अपना अपील था, अब हमने खुद उस अपील को भराया है फॉर द सेकंड फ्लैश अपील। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपना डोनर कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें फिर हम भी देखेंगे कि क्या प्लेज होता है क्या नहीं, लेकिन हमें इसका कोई महसूस नहीं हुआ कि वे मदद नहीं करना चाहता। हम शुक्र अदा करते हैं कि सब मदद करना चाहते हैं। जहाँ तक खान साहब का वो आदत उसका है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी पे ये से इल्ज़ाम लगा हो कि उन्होंने चंदा का या ज़कात का या सिला मुतासरीन से चोरी किया हो। हाँ, खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगा है और मैंने नहीं लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, जिनका इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये चंदा चोर है। तो जो खुद चंदा चोर है वो जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है खुद अपनी पीढ़ी के लिए जितना भी ज्वेलरी दूसरे लोगों के लेता है वो बाकियों पे इल्ज़ाम लगाता है चोरी का। खुद अपने हुकूमत आते हुए उसने अपना घर रेगुलराइज किया, गरीबों का घर गिराना शुरू कर दिया और बाकियों पे चोरी का इल्ज़ाम। तो मैं समझता हूं कि खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान की जो यादाश्त है इतना कमजोर नहीं है कि जो पिछले 4 साल में हुआ है वो 4 महीने के नतीजे में भूल जाएंगे। तो खान साहब का तरीकाकार ये है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ न कुछ झूठ कोई लोग मानेंगे। हम नेक नियति के साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। जो मदद है, जो इमदाद है, हम भी ऑनलाइन डालते हैं कि कितना कहाँ कहाँ आया है, और वफाकी हुकूमत भी ऑन डायल डालता होगा, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो मदद चाहता है। कई ममालिक के दौरे किए, अपने मनसबों के साथ अपने कई ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे भी आपने मुलाकातें की, तफसीली गुफ्तगू की है।
इस पथ मंजर में मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हुए हैं, खासतौर पर मगरबी ममालिक से और अमेरिका से, जो बिगड़ चुके थे आखिरी वक्तों में। जो ऐलानात हुए हैं खिलाफ लबनान के हवाले से, वो अमली तौर पर कितने मतलब फंड रिलीज हुए हैं इन ममालिक की तरफ से, फीगर में अगर आप बता सकते हैं। तीसरा पहलू मेरा ये है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़, एक बयानिया है, वो किस हद तक उसको फजीलाई मिली है आपके इन दौरों में। और लास्ट मेरा इसी क्वेश्चन का एक पहलू है, जो वज़ारत ख़ारजा में बताया जाता है कि गिल्फ इस्टेब्लिशमेंट की रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि आप गिल्फ आपकी है, सिविलियन वो तो की है या आपकी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की है? बहुत सारे सवाल किया। पहले जहाँ तक खान साहब के वक्त का खारजा पॉलिसी की बात है, आप अगर ये ना सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के साथ, लेकिन तारीख़ी तौर पे जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, उन 4 सालों में उनको नुकसान पहुँचा। चाहे वो हमारा अरब ममालिक के पाकिस्तान की दोस्ती थे, चाहे हमारे हमसाये मुल्क के साथ जो हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, और हाँ, चाहे हमारा जो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ, जहाँ इतने सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बसते हैं, जहाँ पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट, सबसे ज़्यादा जो हम वो बिजनेस मुल्क के साथ करते हैं अमेरिका, सारे के साथ खान साहब ने अपना आना की वजह से नुकसान पहुंचाया। और हमें तो कोई मसला नहीं होता अगर वो एक फ़र्द का और दूसरे फ़र्द के ताल्लुकात में नुकसान हुआ होता। वो नुकसान पूरे पाकिस्तान का नुकसान था, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान उठा रहे थे खारजा पॉलिसी के हद तक, आइसोलेशन और उसका मुआशी नतीजे। तो आते हुए हमने ये मेहनत किया कि हर किसी के साथ प्रोएक्टिवली हमें इंगेज करना है, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ये अरब ममालिक हो, चाहे वो यूरोप हो। हमने अपना ना सिर्फ बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करना था अपने अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुआशी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे नज़र में FATF भी था जो एक हमारा मईशत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अमान पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GSP+ जो यूरोपियन मार्केट्स को आपका गुड्स का एक्सेस है, वो भी ख़तरा में आ चुका था, वो भी हमारे नज़र में है। और हमारा कोशिश ये होगा कि हम इन सारे मसाइल को हमारे हुकूमत जाने से पहले हम एटलीस्ट ये दो जो FATF है और GSP+ है उसका हम बंदोबस्त करें और हमारा ताल्लुकात को इज़्ज़त की बुनियाद पे, इक्वालिटी के बुनियाद पे बेहतर हो। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो ममालिक जहाँ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार थे नहीं थे, वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा नहीं, पाकिस्तान का कामयाबी है। और पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हम ये मेहनत करते रहेंगे। अब जो नया इम्तिहान हमारे ऊपर आया है इस सैलाब की वजह से, हम डबल मेहनत करके और मेहनत करेंगे कि ऑब्वियसली जब आपका नुकसान हुआ है ताल्लुकात को तो टाइम लगता है उनको बेहतर करने के लिए, लेकिन ये सैलाब की वजह से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा उनसे मदद ले सकें। ब्रेक डाउन अगर आप चाहे पूरा टाइम लगेगा कि मैं सुनाऊँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया से कितना आया और इतना आप सुनना चाहेंगे, या मैं व्हाट्सएप या गिरफ्त कंट्रोवर्शियल से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है। कैसे आप सर? लेकिन आपको उस गवर्नमेंट को ये में होगा कि सिंध पाकिस्तान के है और सिंध में अफगानिस्तान से लेके इंडिया से लेके बलूचिस्तान से लेके वेस्ट पंजाब का सबका पानी आता है। और ये भी आप देखना होगा कि ये ज़्यादा बारिश थी इस वक्त का, मगर पहले भी आपने सैलाब को फेस किया है सिंध में 2010 में और 11 में। 2007 से आपकी हुकूमत थी, एक तवक्को थी, उम्मीद थी कि 10 के बाद 11 के बाद, अच्छा ऐसा नहीं कि कोशिश करी हुई से कानून पास हुआ था कि
کہ نیچرل جو پانی کے روٹس ہیں ان سے قبضے خالی کرائے جائیں گے، بل پاس بھی ہوا، کوشش ہوئی، مگر 14 سال میں آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ایک میگا منصوبہ یہ اس کا نہیں کیا کہ یہ جو نیچرل روٹس کھل جائیں اور پانی نکلے، کیونکہ برساتیں ہوگی سندھ کے رینج میں، جب بھی پنجاب میں زیادہ برسات ہوگی تو سندھ میں آئے گی، افغانستان میں ہوگی، انڈیا بھی پانی بن جاتا ہے، بلوچستان کا پانی سندھ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں، ہمیں ڈبایا گیا ہے. اگر گورنمنٹ کوشش کرتی کوئی ڈرینیج کے نظام نیچرل روٹس پانی کے کھولتی، ایک تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب سیاست کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں وہ ہر ایک قدرتی آفت میں اپنا سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی افسوس کی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں، ہمیں ڈبایا گیا، یہ نہ صرف جھوٹ پہ مبنی بیانیاں ہیں، حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یہ ہر کوئی، موسمی تبدیلی بھی نہیں، ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بالکل انکروچمنٹ آپ ہٹائیں، بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا، ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو، غریبوں کو ہٹاتے، اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے وہ کبھی نہیں ہٹتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح. ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں. ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا، اور پچھلے سال جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے مگر 2020 کے تھے، اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے ہمیں دو. اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا، جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا. اب جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے، بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھیں کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو، آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو، جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے. جہاں امیر پور خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں. لیکن اگر وہ کر بھی دیتے، اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا، اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں، اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں، تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا. جب منچر بریچ ہوا تو ساتھ آپ کا انڈس تھا، لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا. اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف، آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے، لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں. ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا، ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ، ان لائک دا 2010 فلڈ. اس دفعہ انڈس پہ ہمارا امبینکمنٹس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بریچ نہیں ہوئے، نہ ایل بی او ڈی پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں. ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے، کیا بھی ہے، پلاننگ بھی، انفراسٹرکچر بھی، کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا، کتنا ٹینس ہوگا، کتنا پورا تیاری. لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا نہ اس کا تیاری تھا. اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں، سی ایم انجینئر تو ہے، سائنٹسٹ تو نہیں ہے. یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال، اور اس کو کمپیئر کریں کہ 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں وہ سندھ کے درمیان میں آئے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں، ہم ملک کا ڈرین ہے بیسکلی، جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا. مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا لیکن اٹ ڈنٹ بریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا، آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو، ٹرین ٹریکس پہ ہو. تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے، اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں
کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا تو بچے گا کیسے؟ آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا قمر شداد کوٹ میں, وہ دونوں کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈز کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈز تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈز کے بعد, 10 فلڈ, وہاں برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں انکروچمنٹ کا. میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے. لیکن وہ جس تعداد میں, جس ایفیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ میں خود لاڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھ رہا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا قمر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے. ایک منٹ کسی کا ایک کا نام لیں تاکہ مائک بند کر لے پلیز, مائک بند کر دے. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف آئین میں ترامیم کی بات کریں, آرٹیکل 62 بنے اس میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کہ نااہلی کی شک کو ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا. دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو اس کے بعد آپ کا لون کا جو ہے کیا میکینزم بنایا گیا ہے, کیونکہ اب تک جو لون مختلف بینکوں سے دیے گئے ہیں, جو اس کو اگر مثال دیں تو ایجوکیشن کے لیے گزشتہ 10 سال میں $700 ملین کا لون لیا گیا, وہ کہاں خرچ ہوا, اس لیے غریبوں کے گھر بن سکیں, اس طرح سے کیا میکینزم بنتا ہے. دوسرا یہ کہ جو چائنا اور امریکہ کو آپ ایک ہی وقت میں کیسے خوش کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کے حوالے سے مدد چاہیے تو آپ چائنا سے تھوڑا سا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض دے رہا ہے
ورلڈ بینک سے، اور اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر، ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے. جہاں تک ایجوکیشن کا لونس کمپیئرز ایپلز اینڈ اورنجز، ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی ایز این انفراسٹرکچر ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے خواتین اپنے وہ انرول کریں، مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو، لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو جن لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں. اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا، اور ورلڈ بینک جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام جس میں گھر کا تعمیر ہی ہوگا وہ شامل ہے. اور ہم پھر آگے مزید فنڈنگ کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا تاکہ ہم جتنا لوگوں کو مدد کر سکے اس سلسلے میں. اور میرا پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، تو ہم نے مکان بنانا ہی بنانا ہے کسی بھی طریقے سے، جتنا ٹائم بھی لگے. اور ہم نے پہلے ورک بینک کے ساتھ کام کیا ہے پروجیکٹس پہ، سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ڈلیوری بھی وہ ورلڈ بینک پروجیکٹس کے تو ضرور ہوئے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار بھی وہ ڈلیور ہوں گے. ہاں امریکہ، اور اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ. ہم دنیا میں ایک اور سوال رہتا ہے نا اس کا، ہم پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں لیکن دوسروں کے لڑائیوں میں نہ پڑیں، اور یہ ہمارا کوشش ہے. اور میں امریکہ میں کھڑا ہو کے انہوں نے جو بھی کیا، میں نے تو اس پہ زور دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور تعلق رکھنے چاہتے ہیں، بڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں اور شہد سے بھی میٹھی ہے. تو یہ تو ایز این آپ دونوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دلواتا رہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے نہیں تھے. پاکستان کا کردار یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کریں. پاکستان کے کردار ہمیشہ ایک پل کا کردار رہا ہے. پاکستان کی محنت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے قوتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی نہیں، ہم مل کے موسمی تبدیلی جیسے جو امتحان ہیں ان کے ہم سب مل کے مقابلہ کریں. آپ اپنے لیے نا اسپیکر کی طرح ایک ایسا مائک. میرا سوال تھا، میں نے 74 کا فلڈ کور کیا 17 دن بھٹو صاحب کے ساتھ، جب مانجر ڈوبا گیا ہے. میرے خیال صاحب کہ اب جو موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ تو کسی وقت میں، اور اس کے علاوہ آپ نے 2 الیکشن ملتوی کرنے کے لیے لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا تھا، وہ ملتوی اور آئندہ جنرل الیکشن کب تک ملتوی ہوں گی؟ تو جہاں تک سیلاب کی بات ہے، جنہوں نے خود جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے 70s کا فلڈز دیکھے، جنہوں نے 70s کا فلڈز دیکھے اور 2000 کے فلڈز دیکھے اور یہ فلڈز بھی دیکھے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دونوں تو ملا بھی دے تو اتنا بڑا امتحان نہیں تھا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ موسمی تبدیلی ایک نیا حقیقت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو آگے جا کے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا، چاہے وہ ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہو، چاہے ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو. ہمارا یہ گھر جو ہم بنائیں گے ان کو بھی ہم ایسے بنائیں کہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. جہاں تک اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے،
एक ही तरीके हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए हमारा आइन के मुताबिक, जहां तक मुझे याद है, और वो ऐसे कुदरती आफत है। जब 1/3 of Pakistan land mass is underwater, then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. तो मैं समझता हूं कि मजाक है कि कुछ सियासी जमात या कोई इदारा हमें कहें कि उसी वक्त आप इलेक्शन करें। शायद हम एक तो बाय इलेक्शंस हमारे बस की बात हो कि हम वहाँ का इंतज़ामिया हम मौजूद कर सके शायद, लेकिन आपने खुद देखा हम क्यों लोकल बॉडी इलेक्शंस को 2 phases में करते हैं। इसलिए इतना मैसिव स्केल पे ये छोटे छोटे हर गली मोहल्ला में पोलिंग स्टेशन, इतना मैसिव स्केल का इलेक्शन है कि हम इसलिए 2 phases में करते हैं ताकि आम सूरत हाल में मुमकिन हो हम एक फेज में पूरा सिंध का पूरा इलेक्शन कमीशन का इंतजामिया बिठा के वो इलेक्शंस का हम भुगतते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे मुतासरीन के साथ ये मजाक करने वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन हमें कहे इस वक्त कि हाँ आपका सिर्फ वो बाकी सूबा तो डूबा हुआ है, तो वो टुकड़ा जहां डूबा हो नहीं है वहां आप जलसे करें, वहां आप जुलूस करें, वहां आप कैंपेन करें, वहां आप अपने अपने नारे लगाएं, वहां आप गाने जमाएं। ऐसे नहीं है कि उनके कोई ताल्लुक है, उनका कोई काम है उधर दूसरे इलाके पे, लेकिन सर आंखों पे इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे पाबंद है। और लेकिन ये मैं एक भी मैं सीएम सिंध से या सिंध हुकूमत से ये अपना एक्सपेक्ट करे कि एक भी ब्यूरोक्रेट, एक भी पुलिस ऑफिसर या एक भी फर्द में फ्लड मुतासरीन से मैं उधर से इंतजामिया छीन के यहाँ आपका नाज़िमाबाद का पोलिंग स्टेशन का ड्यूटी करूँ, वो तो नामुमकिन है। बाकी जितना ही मुमकिन है जो भी हमसे हो सकते हैं इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है वो हुकूमत करेगी। जहाँ तक सियासी बात है मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के खिलाफ इसलिए नाइंसाफ़ी है कि हम सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, और अगर हम अपने सैलाब की मुतासरीन को मदद कर सकते हैं या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो फ्लड के दौरान मेरा ये चॉइस है कि चले इलेक्शंस इंशाल्लाह। मेरे कारकुन से मैं अपील करता हूं तो आप खुद लड़े, हमने तो डूबे हुए इंसानों का मदद करना है, बीमार होते हुए बच्चियां, बच्चे, औरतें, मर्द का मदद करना है, हमने फाइनेंशियल मदद मांगना है इंटरनेशनल मुल्कों से और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ना सिर्फ हमें मुतासरीन को मदद देने के लिए लेकिन हमारा मईशत को बचाने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अहम काम है, उसकी तरफ हाँ हम तवज्जो दे रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शंस है, जहाँ सैलाब नहीं हुआ है, अगर वहाँ बाय इलेक्शन हो सो तो हो। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मेरा ये राय है कि जिस तादाद में और जिस लेवल पे आपको डिप्लॉयमेंट चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंतजामिया, वो हो ही नहीं सकता। और हमारे पास कोई, आपको सुना है ना PDMA, NDMA सिर्फ वो अदारे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट स्टाफ हो हर जिला में, वहाँ कहीं कोई डॉक्टर, कहीं कोई टीचर, कहीं कोई AC, DC, मुख्तियारकार, तप्पेदार, ये सारे लोग। मैंने तो जो आपका ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने शुरू किया, वहाँ जो लोग कचरा उठाते हैं वो भी मदद करते हैं सैलाब के। वी डोंट हैव द मैन पावर, तो वहाँ से हम मैन पावर ले रहे हैं सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए। और उधर से अगर आप हमें कहेंगे कि शिफ्ट करें और किसी एक लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का एहतराम है। अगर ये फैसला है तो हम इसके लिए भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जनरल इलेक्शंस का डिले करने का मुतालबा पीपल्स पार्टी ने अभी तक बिल्कुल ही नहीं की। हमारा मुतालबा ये होगा अब कि जल्दी के बजाय इलेक्शंस टाइम पे हो। इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो तब तक हम इस कुदरती आफत से निकल सकेंगे और लोग अपने पांव पे खड़े हों।
किससे में किससे इरशाद You had a great visit at US. We were watching from Pakistan और मुख्तलिफ आर्मी जो लोग हैं जेसन डार्टन से आपकी मुलाकात हुई, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई. हमने देखा कि जैसे आपने मौसम तब्दीली की बात की, पाकिस्तान इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 1% कार्बन इमिशन. तो आपकी कोई बात हुई आलमी इदारों से कि पाकिस्तान के जो IMF प्रोग्राम PDM की गवर्नमेंट भी उनके साथ साइन किया है, कोई उससे कंसेशन मिले या डिस्ट्रीब्यूट कर्जे हो जाए. दूसरा सवाल है कि आपने डिफरेंट चैनल्स को जो इंटरव्यूज भी दिए और आपकी जैसे सेक्रेटरी जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हुई है, उसके बाद हमने देखा कि तालिबान के हवाले से आपने बयान दिया कि उनसे बातचीत क्या है. क्या ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलाकात के बाद आपके उन्होंने कुछ कहा है या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिसी? नहीं मैं यार 10 सवाल आप नहीं कर सकते हो. एक मिनट. जहाँ तक आपका मौसमी तब्दीली का सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो. 1% से कम हमारा कसूर है, एज इन 0.8% हमारा कार्बन फुटप्रिंट है. ये बात हमने हर मीटिंग में, हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में स्ट्रेस किया कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, मुतालबा करने आए हैं, इंसाफ का मुतालबा करने आए हैं कि मेरे अवाम ने 1% तक भी कंट्रीब्यूट नहीं किया मौसम तब्दीली में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वो भुगत रहे हैं. ऑब्वियसली सबको ये बयानिया शायद पसंद ना हो, लेकिन ये हकायक है, मेरे लोगों का हकायक है, पाकिस्तान के लिए एक हकीकत है. तो हमने ये बिल्कुल ही बयान किया और उम्मीद करते हैं कि इस बयानिया के मुताबिक पे हम अपना मदद का भी बंदोबस्त कर सकते हैं. उस मदद का जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से मुलाकात, वज़ीर आज़म का मुलाकात हुआ, वर्ल्ड बैंक से, IMF से मुलाकात होते रहेंगे. वज़ीर ख़जाना का भी उम्मीद है कि बात हुआ होगा और आगे भी बात होगा. और दूसरे ममालिक के साथ जिनके पास हमारा बायलैटरल भी लोन्स है या उनके कोई असर हो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनसे बात हुआ है. और इसी बयानिया के मुताबिक और सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन पे हमने उनसे बात की है. उसमें ये IMF का ज़रूर हमने जिक्र किया है और करते रहेंगे कि हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बिलीव करते हैं. हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़े करने हैं, लेकिन हम पहले से इमरान खान का IMF के साथ डील का तनकीद इस बुनियाद पे करते थे कि ये हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी नहीं है और वो ग्राउंड रियलिटीज़ वंस इन अ लाइफ टाइम मसले से चेंज होते रहे. एक कोविड का पैंडेमिक आया, दूसरा काबुल का फॉल हुआ, तीसरा यूक्रेन का जंग हुआ. ये सारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया का मईशत और आपका मईशत के ऊपर हुआ. उसके बाद जो अब सैलाब हुए तो बिल्कुल हमारा ग्राउंड रियलिटीज चेंज हुए हैं. जिस बुनियाद पे आपने आखिरी ट्रांच के एग्रीमेंट्स किए थे, वो एक तो खान साहब का अपने किए हुए जो नुकसान था वो सो था, लेकिन वो सारे प्रेडिक्शंस इन्हीं फसलों जो फसल जो तबाह हुए हैं हमारे सैलाब में, उसकी बुनियाद पे थे ना. अब जब 30 बिलियन डैमेजेस का हमने मुकाबला करना है, जब 33 मिलियन पाकिस्तानीज का हमें मदद करना है, तो ज़रूर हमें IMF के साथ ना सिर्फ इंगेज करना पड़ेगा पर इंसिस्ट करना पड़ेगा कि हमें इन ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक अपने प्रोग्राम्स बनाना पड़ेंगे. आखिरी जहाँ तक आपकी तालिबान की बात है, अफगानिस्तान की जो हुकूमत कोई मानता नहीं है, we haven't recognized diplomatically the government in Afghanistan, लेकिन उनसे राब्ता रखना, उनसे इंगेज करना इसलिए हमारे मजबूरी है कि वहाँ जो फैसले दूसरों ने किए, जो अमेरिका ने किए, जो उन्होंने डायरेक्ट इनसे बात किए, वो उसके नतीजे में अब उधर वो बैठे हैं हुकूमत में. हम नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर इतने बड़ा तादाद में वो रेफ्यूजीज का सुनामी इधर पाकिस्तान में आए. हम नहीं चाहते कि जो मुआशी तबाही अफगानिस्तान में हो रहा है उसके नतीजे में मेरे अवाम को बोझ उठाना पड़े. तो इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी दुनिया को, खास तौर पे उनसे जिन्होंने ये मसला पैदा किया कि आप अब अपना हाथ धो के पीठ नहीं फेर सकते हो, आप
माजी की गलतियां मत दोहराएं, इनसे इंगेज करते रहें, बात करते रहें। इसका ये नहीं मतलब कि आप रिकग्नाइज करें, अभी रिकग्नाइज करें, नहीं, आप आगे जाके जब वो अपने वादों पे पूरे उतरे, जहां तक खवातीन की तालीम की बात हो, जहां तक इंक्लूसिव हुकूमत की बात हो, और सबसे भरकर जहां तक अपने सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे का वादा है, तो ये सारे वादे पे पूरे उतरे, तो मैं समझता हूं कि दुनिया शायद उनको कबूल भी या रिकग्नाइज करने के लिए तैयार। ये बात कि हमने वहां का इंतजामिया का, इंटरम हुकूमत का, जो भी नाम आपने देना है, माजी का तालिबान, उनका आपको उनसे राब्ता रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मगर दूसरे ममालिक के लिए जरूरी है। थैंक यू।